صاحب صدر کی اجازت سے بسم اللہ آرٹس کونسل اور اکیڈمی ادبیات سندھ کراچی، ان کو میں اس لیے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس شاعرہ کی تقریب پذیرائی کا اہتمام کیا جو کہ بالکل ہی سمجھ لیں کہ ینگ شاعرہ ہے، نوجوان شاعرہ ہے۔ عام طور پہ یہ کیا جاتا ہے کہ ان شاعروں کی تقریبات منعقد کی جاتی ہیں جو سینئرز ہوں، صاحب کتاب ہوں، بہت ساری کتابیں ہوں، ان کی کریڈٹ پہ تو ان کو بلایا جاتا ہے، ان کی پذیرائی کی جاتی ہے۔ لیکن یہ ایک بالکل انقلابی قدم ہے۔ میں ان کو ابراہیم بسمل صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت بڑا سٹیپ لیا کہ حمیرہ گلتشنہ کو یہاں بلا کے اور ان کی تقریبی پذیرائی کی ہے، اور یہ ایک انقلابی قدم ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ حمیرہ گلتشنہ کے بارے میں عابد صاحب نے بہت ساری چیزیں بتا دی۔ یہ نوجوان شاعرہ ہے اور انہوں نے، میں یہ کہوں کہ شاعری میں ہی اپنی آنکھ کھولی تو بے جا نہ ہوگا، کیونکہ ان کی والدہ ساجدہ سلطانہ صاحبہ بہت اچھی شاعرہ، بہت بڑی شاعرہ، اور دبستان کراچی والے صاحب ان سے واقف ہیں کہ وہ کتنی بڑی شاعرہ ہے۔ اس کے علاوہ حمیرہ گلتشنہ کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں، لیکن تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں کہ تقریباً آج سے 12 سال پہلے جب ان کی شادی ہوئی تو یہ امریکہ چلی گئی، تب سے یہ وہیں مقیم ہے۔ وہیں پہ ساری انہوں نے میٹرک تک یہاں کیا، اور ایجوکیشن، باقی ایجوکیشن یعنی کہ جرنلزم میں اور کمیونیکیشن میں، ماس کمیونیکیشن، انٹرنیشنل IR میں، انٹرنیشنل ریلیشن میں انہوں نے ماسٹر کیا ہے وہاں رہ کے USA میں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، یہ کوئی یعنی کہ کام بھی کرنا اور اس کے اوپر یہ کام، بڑے بڑے کام کرنا، ایجوکیشن کمپلیٹ کرنا۔ جی، شاعری اپنی جگہ پہ، اور تعلیم بھی چھوٹی موٹی تعلیم نہیں، بہت بڑے یعنی کہ ڈگریز ہیں یہ IR میں اور کمیونیکیشن میں، ماس کمیونیکیشن۔ اس کے علاوہ ابھی ڈاکٹریٹ کی یہ تیاری کر رہی ہیں، اور ابھی عنقریب انشاءاللہ یہ ڈاکٹریٹ بھی کر لیں گی، اور ہم ان کو کہیں گے کہ ڈاکٹر حمیرہ گلتشنہ، یہ ہماری خواہش بھی ہے۔ تو شاعری کے بارے میں اور یہ ان کی زندگی کے بارے میں چیزیں چند بتائیں۔ شاعری جو انہوں نے کی ہے وہ آپ سن چکے ہیں، ایک تنویر سوکھن صاحب نے ان کی غزل سنائی ہے، عابد صاحب نے ان کی شعر سنائے ہیں۔ میں ان کی شاعری اور ان کے جو جذبہ ہے شاعری کرنے کا، اور اردو سے جو محبت ہے ان کی، امریکہ میں رہ کے بچی تھی چلی گئی وہاں پہ یعنی کہ USA میں، اور وہاں رہ کے انہوں نے جس طریقے سے خدمت کی ہے اردو کی، یہ بات بھی کوئی ایسی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے یہ کہ وہاں رہ کے اس تعلیم کے ساتھ اور اس ماحول کے ساتھ اردو سے وابستہ ہونا اور اردو میں شاعری کرنا، یہ کوئی بہت بڑی اور میں سمجھتا ہوں قابل تعریف بات ہے۔ تو ان کی اس جو شاعری کرتی ہیں اور جو جذبہ ہے ان کا، اس کے بارے میں اگر اجازت دیں تو میں غالب کی 2-3 شعر سنانا چاہتا ہوں آپ کو۔ نقش فریادی ہے کس کی شوخی ہے تحریر کا، کاغذی ہے پیراہن ہر پے کرے تصویر کا۔ اور یہ شعر خاص طور پہ کہ کاوے کاوے سخت جانی، مائے تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا۔ جذبہ بے اختیار شوق دیکھا چاہیے، جذبہ بے اختیار شوق دیکھا چاہیے، سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا۔ اور یہ شعر تو ان کے اوپر خاص طور پہ منطبق ہوتا ہے کہ بس کہ ہوں غالب اسیری میں بھی آتش زیر پا، بس کہ ہوں غالب اسیری میں بھی آتش زیر پا، منہ آتش دیدہ ہے حلقہ میری زنجیر کا۔ تو یہ اگر اس غزل کو یا چاند جو شعر میں سنائے آپ غالب کے، اگر ان کے اندر جو میننگ چھپے ہوئے ہیں اگر ان پہ غور کریں تو لازمی بہت سارے ظاہر جو محنت کرنے والے بندے ہوتے ہیں سارے اس کے اوپر یعنی پورے اترتے ہیں، لیکن اس ٹائم پہ میں کہوں گا
کہ ہمیرا گلتشنا ان شعروں کی مصداق ہے. ایک میں چاہوں گا کہ ایک غزل جو ہمیرا کی ہے وہ میں آپ کو سناؤں. تشنائے قضائے صبح چمن میں خمار ہے، تشنا قضائے صبح چمن میں خمار ہے، لیکن جو دل کی بات کروں بے قرار ہے. لیکن جو دل کی بات کروں بے قرار ہے، پھولوں کے سرخ ڈھیر کے پیچھے ہے تیغ تیز. پھولوں کے سرخ ڈھیر کے پیچھے ہے تیز تیغ، یوسف کے بھائیوں کا کہاں اعتبار ہے. گردش کا آسماں ہے شورش کی خاک پر. اب دیکھیں یہ ان کے الفاظ بھی ماشاءاللہ سے اچھی زبردست اردو ہے یہ، اور ہائیسٹ ایڈوانس اردو ہے. گردش کا آسماں ہے شورش کی خاک پر، آدم تیری زمین پر بہت، آدم تیری زمین پہ بہت سوگوار ہے. لوگوں سے ربط و ضبط ہے دنیا سے اتفاق. اب دیکھیے اس پہ کیا تھاٹس کتنے اچھے ہیں. لوگوں سے ربط ضبط ہے دنیا سے اتفاق، شاید یہ اپنے آپ سے میرا فرار ہے. شکوہ کریں گے ہم نہ تغافل شعار کا، شکوہ کریں گے ہم نہ تغافل شعار کا، محفل میں کم سخن کا زیادہ وقار ہے. تاروں کی سیر گاہ سے اس کا پکارنا، تاروں کی سیر گاہ کا اس کو، تاروں کی سیر گاہ سے اس کا پکارنا مجھ کو عجیب وہم ہے اور بار بار ہے. مہربانی. تشنا کبھی نہ بیٹھ کے ان سے کلام کر، تشنا کبھی نہ تشنا کبھی تو بیٹھ کر ان سے کلام کر، کیوں تجھ کو خاموشی سے بتا اتنا پیار ہے. یہ ان کی شاعری ہے. باقی ہم انشاءاللہ اب جب آئیں گی تو اپنی شاعری خود بھی سنائیں گی، اور انشاءاللہ یہ بھی ان سے بات ابھی ہو رہی تھی کہ ان کا کلام کمپلیٹ ہو چکا ہے ایک مجموعہ کے لیے، اور ان قریب ان کا ایک شعری مجموعہ بھی آنے والا ہے، اور انشاءاللہ 2-3 مہینوں میں وہ بھی سامنے آئے گا. اور انشاءاللہ کوشش کریں گے یہ ہمیرا انشاءاللہ آئیں گی تو پھر امریکہ سے جب واپس دوبارہ تو ان کی تقریب کتاب کی تقریب رونمائی بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے یہاں پہ ہو جائے یا جہاں کہیں بھی ہو جائے تو وہ بھی ہونے والی ہے انشاءاللہ. تو اگین میں اس چیز کا اعتراف بھی کرتا ہوں اور اس چیز پہ مبارکباد دیتا ہوں کہ جس طریقے سے ہمیرا وہاں پہ کام کر رہی ہیں امریکہ میں رہ کے، اور جس طریقے سے اردو ادب کو فروغ دے رہی ہیں اس کے لیے ان کو بھی مبارکباد ہے. اور جس طریقے سے یہاں پہ جو لوگ بسم اللہ آرٹس کونسل اور ابراہیم صاحب جیسے لوگ اس طریقے سے پذیرائی کر رہے ہیں، یہ بھی ان کے لیے ہمیرا کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے یہ ایک قابل فخر بات ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اس کی توفیق دے، اور ہمیرا کی کتاب کی ہم منتظر ہیں جلدی سے کتاب آئے اور ہم ان کو پھر پوری غزلیں ان کی پورا کلام ہم پڑھنے کے قابل ہو جائیں. بڑی مہربانی سر، بہت شکریہ.